قربانیاں دینی پڑیں گی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، اپنے جسم و جان کی قربانی، جب جب جس قربانی کی ضرورت ہو ہمیں دینا ہوگی۔ ہمیں ایک مشن کے تحت اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے تاکہ یہ جو اس وقت دنیا ہمیں اندھیرا چھا رہا ہے اور جس طرح امت اس وقت منتشر ہو رہی ہے، یہ پیغام محبت پھیلا دو، اہل سنت کا پیغام پھیلا دو، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا پیغام پھیلا دو، اپنے علماء کے دست و بازو بن جاؤ، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اپنی مسجدوں کو روشن کرو، آباد کرو، قائم کرو، جگہ جگہ کریا بستی بستی ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ، ایک دوسرے کو کا راستہ نہ روکو، بلکہ اس پیغام کو پھیلنے دو، جہاں سے بھی پھیل رہا ہے پھیلنے دو۔ تمہیں اگر کچھ پسند نہیں تو تم دوسری جگہ سے اپنا کام شروع کر دو، تم کہیں اور سے پھیلانا شروع کر دو، پھیلاؤ خدا کے واسطے، کسی کا چراغ مت بجھاؤ، اپنا چراغ جلاؤ۔ ہم چراغ بجھانے میں زندگیاں ضائع کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے پیچھے جانے میں زندگیاں ضائع کر رہے ہیں، ہمیں اس بات سے چڑ ہے اس کا چراغ کیوں جلا، اس کا کیوں جلا، اس کا کیوں جلا۔ اس کام میں لگے رہو گے تو اسی طرح یہ امن کا پیغام دبتا چلا جائے گا، اندھیرا بڑھتا چلا جائے گا۔ خدا کے واسطے جس کو جہاں جو موقع ملے وہ اپنے حصے کا چراغ جلائے، اپنے حصے کا، علماء اپنا کام کریں، مشائخ اپنا کام کریں، عاملین اپنا کام کریں، پیر حضرات اپنا کام کریں، عوام اپنا کام کرے، والدین اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، امام مسجد اپنی ذمہ داری، سب کے لیے ایک نہ ایک چراغ ہے، اسے جلانا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، اس کے پیچھے کچھ ہے، رعیت ہے، تو اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ہر شخص سے پوچھا جائے گا، آپ کے بچوں کے بارے میں، آپ کے ماتحت لوگوں کے بارے میں۔ ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ جلا کے چراغ رکھنا ہے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ہمیں راستہ رکھنا ہے، دینا ہے ان کو، لہذا یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کام یہ آگے نہیں بڑھے گا، امن کا، محبت کا۔ اس لیے دوستو اس پیغام کو پھیلاؤ، اور جہاں سے بھی دیکھیے کسی سے ایک اختلاف ہوا ہے نا، میری کوئی ایک بات آپ کو اچھی نہیں لگی، لیکن اور باتیں، زیادہ باتیں تو اچھی لگ گئی، چلیے آپ کو ساری باتیں اچھی لگی، کوئی ایک بات تو اچھی لگ گئی، اگر میری ایک بات بھی اچھی لگی ہے تو اسی کو پھیلا دو، اسی کو آگے بڑھا دو، اسی میں میرے سپورٹر بن جاؤ، اس ایک بات میں میرا ساتھ دے دو، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، جہاں نیکی نظر آئے اس میں ساتھ دے دو، جہاں تقوی نظر آئے اس میں ساتھ دے دو۔ اب ساتھ دینے کے لیے محمد بن قاسم کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اب ساتھ دینے کے لیے محمود غزنوی کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ کیا ایسے لوگ آئیں گے ان کا ساتھ دو گے؟ اب ساتھ چلنے کے لیے کسی غوث اعظم کا، کسی غریب نواز کا انتظار کر رہے ہو؟ کسی امام اہل سنت جیسا عالم آئے تو اس کے ساتھ ہو، اس کو مانو گے، ورنہ کسی کو نہیں مانو گے۔ کتنے غافل لوگ ہیں ہم، کتنے نادان لوگ ہیں ہم۔ اگر ہر زمانے کے لوگ ایسے ہی معیار لے کے بیٹھ جاتے تو پھر کوئی کسی کے ساتھ نہ دیتا۔ غوث اعظم کے ساتھ جو جماعت تھی، اگر وہ بھی یہ سوچ لیتی کہ ہمیں تو صحابہ کرام جیسے چاہیے، ہمیں تو امام اعظم حنیفہ جیسا چاہیے، اور اگر امام احمد رضا کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے تھے وہ کہہ دیتے ہمیں امام غزالی جیسا چاہیے، ہمیں امام راضی جیسا چاہیے، تو ان لوگوں کو بھی کیا ملتا؟ تو آج یہ کیوں سوچتے ہو کہ ہمیں اعلیٰ حضرت جیسا چاہیے، ہمیں غوث اعظم جیسے چاہیے، ہمیں غریب نواز جیسے چاہیے؟ جو چیزیں نہیں ہو سکتی اس کے خواب میں کیوں رہتے ہو؟ جو کچھ سامنے ہے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ نے فرمایا تم نیکی کا ساتھ دو، بر کا ساتھ دو، بھلائی کا ساتھ دو، ایک بھی نیکی کی بات، صحیح بات، تمہارے مطلب کی بات، تو اس کا ساتھ دو، اس کا ساتھ دینے میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی باتوں کو، اس کا ساتھ جو غلط ہے، باقی باتیں ان کا ساتھ مت دو، بے شک نہ دو، لیکن جو صحیح بات ہے اس میں سپورٹ کرو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 100% کوالٹی چاہتے ہیں، جہاں ذرا سی کمی دیکھی وہاں چھوڑ کے بھاگ لیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، اختلاف کر بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی کی بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہے مصیبت ہمارے اندر۔ تو غلط کسی سے نہ 100%، اگر 100% اتفاق نہیں ہے تو 100% اختلاف بھی مت کرو، 100% اختلاف بھی مت کرو۔ 100% اتفاق کے لیے پھر ڈھونڈتے ہی پھریں گے، اب زندگی گزر جائے گی، نہیں مل سکے گا کوئی۔ آج کے دور میں خاص طور پہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے ماحول کی قدر کرو، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی قدر کرو۔ کسی نے کوئی اچھی تحریر لکھ دی ہے اس کو پھیلا دو، کسی نے کوئی اچھی کتاب تمہیں دے دی اسے پھیلا دو، کسی نے کوئی اچھی بات کر دی اسے پھیلا دو، کسی نے کہیں ایک اینٹ رکھ دی ہے اس کا عمارت بنا دو۔ یہ مت سوچو کہ یہ کون ہے، کیا ہے، یہ میں اس کے ساتھ متفق نہیں، یہ اس سے میرا یہ اختلاف ہے، میرا دیکھیے جب آپ دین، ایمان، نظریے میں متفق ہیں تو اب باقی باتیں چھوڑ دیں، فروعات میں نہ جائیں۔ اگر کسی کی ایک اینٹ پڑی ہے تو اس کی عمارت بنا دو، خدا کے واسطے تم اس کی فروعات اور تفریعات کا ساتھ نہیں دے رہے، تم اس کے نظریے کا ساتھ دے رہے ہو، تم اس کے حق کا ساتھ دے رہے ہو۔
तुम उसकी नेकी भलाई तकवे का साथ दे रहे हो जो तुम्हें 1% नजर आ रहा है, उसकी वजह से उसका वो साथ देकर उसे बना दो, उसे कर दो, उसे आगे बढ़ा दो, ताकि वो आज सूरत हाल ये है, लोगों ने जहनों में खाने बना रखे हैं कि बस यहाँ हम खर्च करेंगे, यहाँ देंगे, यहाँ करेंगे, बाकी बैठे हुए लोग एक तरफ दौलत सिमटी हुई है, दूसरी तरफ काम करने के लोग बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे, दूसरी तरफ वहाँ खाक उड़ रही है, इमारतें नहीं है, छतें नहीं है, मदरसे नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका हशर नशर हुआ है, किताबें नहीं है। ये क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे हमारे अमीर, और ये खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे, ये दौलत किस काम की? क्या हम अब ये दौलत किसी फरिश्तों की मदद के लिए रख के बैठे हुए हैं, या हम अपने अखलाक में से किसी की मदद करेंगे जाके? दोस्तों, इस खामख्याली में ना रहो। ये दौलत, ये सरबत, ये मेहनत, ये आज ही के लिए है, आज के काम के लिए है, ये कल बेकार हो जाएगी। आज इसका जो कुछ भी इससे काम ले लोगे वो काम आ जाएगा। लिहाजा मैं आप हजरात से ये दरख्वास्त करूंगा कि इस सिलसिले में वसीउल नजरी अपनाएं और अपने लोगों के साथ ताउन का सिलसिला आगे बढ़ाएं, और छोटी छोटी बातों की वजह से लोग बाइकआउट ना करें और मुंह ना मोड़ें, बल्कि सबको तकवीयत दें। जहाँ भी अच्छी चीज़ है उसको तकवीयत पहुँचाएं। इस तरह नेकियाँ और तकवा की बातें और अच्छी बातें जमा हो करके बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अल्लाह ताला हमें अपने बुजुर्गों से ये सब कुछ सीखने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।